أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے عہد شکنی کو، وعدے کی خلاف ورزی کو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے جب بھی معاہدہ کیا اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے رسول سے، تو اپنے اس معاہدے کو توڑ ڈالا، پس پش ڈال دیا۔ انہی کی نافرمانیوں کا ایک زاویہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑے۔ کیسے؟ کہ جادو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نہ صرف جادو کیا بلکہ جادو میں جو سب سے خطرناک شعبہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا، وہ جادو کیا، اور پھر اس جادو کی نسبت بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی کہ ہم یہ جادو اس لیے کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے پڑے، ما اس کے، تتلو الشیاطین، جو شیطان کیا کرتے تھے، جو جنات کیا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے ساری چیزوں پر بادشاہت عطا کی، جنات پر بھی، چرند پرند پر بھی۔ تو کچھ عرصے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان جنات نے کچھ جادو کی چیزیں سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے چھپکے سے دفن کر دی۔ بعد میں جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی کرسی کے نیچے اس جگہ کو کھودا گیا تو اس سے یہ چیزیں برآمد ہوئی۔ جنات نے پروپیگنڈا کیا کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کی طاقت سے سب پر حکمرانی کرتے ہیں، لہذا تم بھی یہ جادو سیکھو۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ سمجھدار اہل علم نے تو جنات کی ان باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن عام لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔
جادو سیکھنے لگے، سکھانے لگے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے۔ قرآن کریم نے اس بات کی تردید یوں فرمائی وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں سیکھا، بالفاظ دیگر جادو کو کفر قرار دیا گیا۔ اور اللہ کریم نے انسانوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، زمین پر اتارا۔ چونکہ اس زمانے میں جادو کا چرچا بہت تھا، جس زمانے میں جس چیز کا چرچا ہوتا ہے تو اسی سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ دو فرشتے جن کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ جبرائیل اور امین تھے، اور میکائیل علیہ السلام کہ وہ آ کر لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، قرآن نے تردید کی، غلط بات ہے۔ بعضوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، قرآن نے تردید کی، غلط بات ہے۔ وہ دو فرشتے جو جادو سکھاتے تھے ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ بابل شہر میں اتارے گئے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے۔ اور وہ جب ان سے کوئی جادو سیکھنے آتا تو پہلے کہتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم ہم سے جادو نہ سیکھو، اور وہ جادو جس سے تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤ اس سے تم کافر ہو جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ ان ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے جو عام لوگ کرتے ہیں کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ کریم کو کہا کہ یہ آپ کے بنائے ہوئے، آپ کے پیدا کیے ہوئے انسان اتنی نافرمانی، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے اور آپ پھر بھی انہیں بخش دیتے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے ہم سے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور ایک عورت جس کا نام زہرہ تھا اس کی محبت میں یہ گرفتار ہوئے، اور اس کے کہنے پر انہوں نے شراب پی لی یا گناہ کر لیا۔ تو یہ واقعہ مستند نہیں ہے، یعنی مستند تفاسیر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ عوام میں مشہور ہے۔ اصل بات اتنی ہے کہ ان دو فرشتوں کو اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو کی کچھ چیزیں دے کر زمین پر بھیجا کہ نبی کہتا ہے جادو نہیں سیکھو، اور جنات کہتے ہیں جادو سیکھنا ہے۔ اب یہ لوگ کس کی بات مانتے ہیں؟ صرف آزمائش کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے ماموں زاد بھائی تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اس کی برکت سے سلیمان علیہ السلام جو کام کہتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی کرسی کے نیچے سے جو خزانہ نکلا، جو معلومات اور اس زمانے کی تعلیمات نکلی، تو جنات نے ان تعلیمات کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا، کچھ جادو کی چیزوں کو ملایا، اور
مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اس جادو اور سحر کے ذریعے سے، اس کی طاقت سے پوری دنیا پر اور مخلوقات پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں بھی طاقت چاہیے، ہمیں بھی اقتدار چاہیے، ہمیں بھی بادشاہت چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کرسی کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، انسانوں کو ناراض کیا، نیک لوگوں کی بد دعائیں لی، جھوٹ بولا، خیانت کی، فراڈ کیا اور قتل کیے اور غصب کیا اور رشوت لی اور سود کا نظام چلایا اور فحاشی کو عام کیا۔ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر اور یورپی یونین کے کہنے پر FATF کو بنایا، یعنی اپنے اقتدار کی ہوش اور اقتدار کے نشے میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی کہا کہ اگر اس جادو سے ہمیں بھی بادشاہت مل سکتی ہے، ہمیں بھی پروٹوکول مل سکتا ہے، تو ہم بھی سیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو جادو کی نسبت انبیاء کی طرف منسوب کرنا ہے، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، صالح علیہ السلام کو بھی جب خود قوم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کون سا معجزہ؟ یہ پہاڑ شق ہو جائے اور اس سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ گابن بھی، اور وہ نکل کر بچہ دے، ہم مان جائیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پہاڑ کو شق کیا، گابن اونٹنی نکلی اور بچہ دے دیا۔ اب بجائے ایمان لانے کے کہنے لگے انت من المسحرین، آپ تو جادوگر ہیں، آپ کو تو جادو آتا ہے، یہ کیا کر دکھلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے نہیں کہا ساحر، کہا کاہن، کہا مجنون، کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ اللہ نے پھر تردید فرمائی۔ تو بہرحال انہوں نے جن چیزوں کے پیچھے پڑے، مفسرین نے لکھا ایک تو جادو تھا، دوسرا لکھا گانا، موسیقی اور اس کے آلات۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس کے پیچھے وہ پڑے، اللہ کے غضب کو دعوت دی اور اپنے لیے جہنم کو مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ واتبعوا، یہ لوگ پیچھے پڑے، ما اس کے، تتلو الشیاطین، جو شیاطین کرنے لگے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یا جادو یا میوزک۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ان شیاطین اور جنات نے کفر کیا۔ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا، اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ان دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت۔ میں نے بتا دیا جو قصہ ان کے بارے میں مذکور ہے اور منسوب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وما يعلمان من احد، ہاروت اور ماروت کسی کو نہیں سکھلاتے تھے، کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے، حتیٰ یہاں تک یقولا کہ ان سے کہتے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہیں کرنا، جادو سیکھ کر تم کفر نہیں کرنا، نقصان پہنچا کر تم کفر نہیں کرنا۔ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ
جانے اور انجانے میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کافر ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کافر ہو گئے. بہت سے لوگ آ کر کہتے جی ہم پر کالا جادو ہو گیا. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جادو ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، حسد ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے ہم نے بنا لیا. جس عامل کے پاس جاؤ، جو بھی جائے بولا بہت سخت جادو ہے، بہت خطرناک جادو ہے. اچھا توڑ کوئی نہیں کرتا ہے، پیسے لے بھی لیں گے پھر بھی توڑ نہیں ہوگا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہمارا خود عقیدہ کمزور ہے، اعمال نہیں ہے. بس وہ کہتے تعویذ گلے میں ڈالو اور کام ہو جائے، بکرے کا خون گراؤ اور کام ہو جائے. دو چار جو ہیں وہ لوبان اور اس طرح کی دھونی گھر میں دو اور کام ہو جائے. دم والا پانی 4 کونوں میں چھڑکو اور کام ہو جائے. ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی ہے، ہم نے نافرمانیوں سے باز نہیں آنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو یاد کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. بس 10 کروڑ کا بنگلہ بنایا، اوپر پرانے سینگ لگا دیے، بولا سینگ ہوں گے تو نقصان نہیں ہوگا. 1 کروڑ کی گاڑی خریدی اور پیچھے پرانا جوتا لٹکا دیا، بولا یہ جوتا ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ غور کریں تو چونکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش پہلے ایک تھا اور وہاں ہندوؤں کا تسلط تھا، تو ہم الگ تو ہو گئے لیکن ان کا وہ ذہنی تسلط آج بھی ہم پر قائم ہے. شادیوں میں کیا نہیں ہوتا ہے، یہ شادی منگنی ہے، یہ مایو ہے، یہ مہندی ہے. منگنی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا، پھر ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور لڑکے لڑکی کو ساتھ بیٹھاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، وہ فون پہ رابطہ کرتے ہیں، پھر ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر نکاح سے پہلے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے دل میں جو محبت تھی، ایک جو طلب تھی کہ بیوی کیسی ہوگی، شوہر کیسا ہوگا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. شادی سے پہلے ہی جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ شادی کے 2-4 مہینے بعد الگ ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوؤں کے طریقے، میں نے اکثر یہ مثال دی کہ زنا کے لیے ایک کمرہ چاہیے اور 10 منٹ کی خلوت چاہیے، زنا ہو جائے 500 روپے چاہیے. اور شادی کے لیے بولا یار 2 لاکھ کا تو سونا بنانا ہوگا. یہ میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، غریبوں والا 2 لاکھ کا تو سونا بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. بولا 2 لاکھ کے تو کپڑے لینے ہوں گے. ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپے تو حال والے کو دینے ہوں گے، 2-3 لاکھ کھانا بنانے والے کو دینے ہوں گے، 2-4 لاکھ فرنیچر والے کے ہوں گے، 10-12 لاکھ غریب کی بات نہیں، یہ ہوں گے تو شادی ہوگی. اب یہ آسان بات ہے غریب کے لیے 10-12 لاکھ، ہاں بولو بھائی آسان ہے، مشکل ہے نا. تو وہ کیسے شادی کرے گا؟ اچھا شہوت ہے وہ تو گناہ کی طرف جائے گا. گناہ کے لیے 500 روپے اور شادی سنت شادی کے لیے 10-12 لاکھ روپے. ہم خود اپنی نسل کو اس طرف لے جا رہے ہیں. پھر جب رشتہ آتا ہے لڑکی کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنی لڑکی بچی ہر ایک کو دو. آپ دیکھو یہ نشہ نہیں کرتا ہے، یہ محنت مزدوری کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، دے دو اس کو. گھر کرائے گئے تو کیا ہوا، ساری دنیا کرائے پہ رہ رہی. ہم کہتے ہیں نہیں لڑکے نے ماسٹر نہیں کیا ہے،
16 جماعتیں پڑھے گا اس کو ہم اپنی بیٹی دیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ گھر اپنا ہوگا تو اس کو لڑکی دیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ داڑھی نہیں ہو اس کی، بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں ہوگی اس کو دیں گے۔ پھر کہتے جی اس کے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، داڑھی نہ ہو اور گاڑی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کئی رشتے ہم ٹھکرا دیتے ہیں، یہ ہماری لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، پھر بعد میں رشتہ آتا ہی نہیں ہے، لڑکی گناہ کرے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو کوئی مناسب رشتہ دے دو، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے۔ ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ پھر اگر لڑکا لڑکی کو دیکھنے لڑکے والے جاتے تو لڑکی میں زیادہ عیب نہیں نکالو، بس وہ معذور نہیں ہے اور بس وہ مناسب سی اس کی شکل ہے، بے شک غریب ہے، رشتہ کر لو۔ ہم کہتے جی لڑکے والے آ رہے لڑکی کو دیکھنے، وہ لڑکی والے خوش ہو جاتے ہیں، ایک امید سی بن جاتی ہے، وہ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، 5-6 قسم کے کھانے بناتے ہیں، لڑکی کو بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ چلو بھائی رشتہ ہو جائے گا، اور لڑکے والے جاتے ہیں اور اگلے دن کہتے جی ہمیں پسند نہیں ہے۔ ان کے دل پہ کیا گزری، لڑکی کے دل پہ کیا گزری، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزری، اس کے بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزری، انہوں نے تمہارے لیے اپنی غریبی میں 10-15 ہزار روپے کے کھانے اور اکرامات کیے تھے، آپ نے ریجیکٹ کر دی۔ پھر اس کے مہینے بعد کوئی اور رشتہ آتا ہے، پھر تھوڑی سی امید نظر آتی ہے، وہ پھر آتے ہیں، یہ خرچہ کرتے ہیں، پھر وہ ریجیکٹ۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی جانور تو نہیں ہے کہ یہ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، یہ گاڑی بھی نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں آئی تو ادھر بدل۔ یعنی اگر حدیث میں آتا ہے اگر عورت میں کوئی ایک نقص ہے تو اس میں 2 خوبیاں بھی ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک آدمی کی بیوی بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن تم دل میں یہ سوچو کہ اس کی عادت اچھی ہے، یہ نماز پڑھتی ہے، یہ پردہ کرتی ہے، یہ گھر کے کام اچھا کرتی ہے، یہ میرے ماں باپ کی خدمت اچھا کرتی ہے، اور پھر اس سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور ہو سکتا ہے وہ اولاد عالم ہو جائے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہر آدمی اس زاویے سے سوچے گا تو گاڑی چلے گی۔ تو یہ جو ہندوؤں کا جو طریقہ ہے وہ ادھر ہے۔ ہندوؤں کا ایک طریقہ یہ کہ بیوی ایک ہی ہو، بیوی رکیل اور گرل فرینڈ 50 ہو، بیوی ادھر بھی دوسری شادی کو گناہ بنا دیا ہے۔ ایسا ہے، گناہ بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کو سمجھو۔ جو گناہ، جو بیماریاں بنی اسرائیل میں تھی اس کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، یہ لوگ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، ان 2 فرشتوں سے، ما، وہ جادو، یفرقون، کہ وہ جدائی ڈالتے تھے، بہی، اس جادو کے ذریعے سے، المرء وزوجی، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ سب سے بڑا گناہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، سب سے زیادہ خطرناک جادو میاں بیوی میں آج یہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو اگر کسی عورت کی برائی پتہ چل بھی گئی تو اس کے شوہر کو کیوں بتا رہے ہو؟ اول تو ہوتی بھی نہیں، ہم ویسے ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ عورت عورت کو کہہ رہی ہوتی ہے تمہارا شوہر ادھر جا رہا ہے، مرد مرد کو کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری، ارے بھائی مفت میں خواہ مخواہ گھر اجاڑنا ہے، پردہ ڈالو۔ اول تو چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ہم پوری بلڈنگ پر نظر رکھ رہے ہوتے، یار ان کے گھر کی عورتیں روز باہر جاتی، دا بچر تزی الکت سمون کرنے کی رکھو نہیں دزاد نہ دے داگا جو کڑے دے چھے دا بچر تزی دیار وقت چر تزی۔ اس کو فکر ہوتی ہے، تی پلار نہیں، اپنی بیٹی کی اس کو فکر اور پتہ نہیں ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے لگا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ میری بلڈنگ میں جو رہ رہا ہے، یار
ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں؟ سردی آئی ہے ان کے گھر میں جیکٹ اور کمبل ہے یا نہیں؟ ان کے گھر میں ایک بیمار ہے، اس کے علاج کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں؟ یہ عورت بیچاری اگر جاتی ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے، مجبوری ہے، یا شوہر بیمار ہے مجبوری ہے، یا شوہر کام کاج میں پھنسا ہوا ہے مجبوری ہے۔ تو ہم نیگیٹو سوچ فوراً ذہن میں آتی، فوراً، اور پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہم دوسرے کا گھر اجاڑیں گے، ہمارا گھر آباد رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیطان کا کام میاں بیوی میں جدائی ڈالو، وما ہم بضارین بہ من احد، لیکن اتنا یاد رکھو کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ لوگ سیکھتے ہیں وہ جادو، یضرہم، جو ان کو نقصان دیتا ہے، وَلَا يَنفعُهُمْ، نفع نہیں دیتا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق ان لوگوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، جو جادو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ، بہت برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس سے انہوں نے اپنی نفسوں کو اور جانوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیتے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا